اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج ہم 22ویں پارے اور سورہ سبا کے مضامین پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 3 آیت 22 سے 30۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کامل ہیں۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ واضح کیا گیا کہ فرشتے اللہ کی عاجز مخلوق ہیں، ان کا آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور کائنات کا نظام چلانے میں کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ان میں سے کسی کی شفاعت فائدہ مند نہ ہوگی۔ مزید ارشاد ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے کرۂ ارضی کے لیے ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کامل ہیں۔ رکوع نمبر 4 آیت 31 سے 36۔ دنیا دار قائدین کی پیروی کا انجام۔ چوتھے رکوع میں قیامت کا ایک منظر دکھایا گیا۔ روز قیامت دنیا دار مذہبی و سیاسی قائدین کے پیروکار ان سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم سیدھی راہ پر ہوتے۔ گمراہ کرنے والے قائدین کہیں گے کہ ہمیں تم پر کوئی اختیار حاصل نہ تھا، تم خود جرائم کی لذت کے مزے جاری رکھنا چاہتے تھے اور اس کے لیے جواز کی تلاش میں تھے۔ پیروکار کہیں گے کہ ہرگز نہیں، بلکہ تم نئے نئے دلائل اور جواز پیش کر کے گمراہ کن نظریات اور مشرکانہ عقائد کو ہمارے ذہنوں میں پکا کر رہے تھے۔ اب وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوں گے، لیکن قیامت کے روز یہ ندامت فائدہ مند نہ ہوگی۔ گمراہ کرنے والے قائدین اور ان کے پیروکار جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 5 آیت 37 سے 45۔ اللہ کی قربت مال و اولاد سے نہیں، نیکیوں سے ملتی ہے۔ پانچویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی قربت مال و اولاد سے نہیں، نیکیوں سے ملتی ہے۔ دولت کی فراوانی اور کثرت اولاد کو اللہ کے راضی ہونے کی علامت مت سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جو لوگ احکامات الہی کی تبلیغ اور نفاذ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ برباد ہوں گے۔ جو لوگ مال کو بھلائی کے فروغ کے لیے لگاتے ہیں عنقریب اس کا کئی گنا اجر پائیں گے۔ روز قیامت اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا مشرکین تمہیں خدا کی بیٹیاں قرار دے کر تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ وہ شیطانوں کی عبادت یعنی اطاعت کرتے تھے۔ شیطانوں نے مشرکین کو مشرکانہ تصورات سکھائے اور انہوں نے یہ تصورات قبول کر کے شرک جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ ماضی میں یہ جرم کرنے والے انتہائی طاقتور تھے، لیکن اللہ کی پکڑ نے آخر کار انہیں تباہ کر دیا۔ مکہ والوں کی طاقت تو سابقہ مجرموں کی طاقت کا عشیر بھی نہیں۔ رکوع نمبر 6 آیت 46 سے 54۔ سمجھانے کا دلسوز اسلوب۔ چھٹے رکوع میں مشرکین مکہ کو بڑی دلسوزی کے ساتھ دعوت دی گئی کہ وہ غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں ہیں، وہ تو تمہیں دردناک عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ ان کی دعوت بے غرض ہے، وہ تو اظہار عاجزی کر رہے ہیں۔ اگر میں بالفرض سیدھی راہ پر نہیں تو اس میں میرے نفس کا قصور ہے، اس کے برعکس اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اللہ کی عطا کردہ وحی کا فیض ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب کوئی آفت اچانک تمہیں آ گھیرے گی، اس وقت تم لرزتے ہوئے کہو گے کہ ہم نے حق قبول کر لیا، لیکن اس وقت حق کی قبولیت اور اس کا ساتھ دینے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ پھر تمہارا حشر وہی ہوگا جو ان مجرموں کا ہوا جو ماضی میں گزرے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر۔ عظمت باری تعالیٰ کا بیان۔ رکوع نمبر 1 آیت 1 سے 7۔ اللہ کی قدرت کے مظاہر۔ پہلے رکوع میں اللہ کی قدرت بیان کی گئی کہ اگر وہ اپنی رحمت کا فیض جاری فرما دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہی ہر شے کا خالق اور رازق ہے۔ روز قیامت وہی تمام معاملات کا فیصلہ فرمائے گا۔ لوگوں، دنیا کی رعنائیوں میں کھو کر آخرت کو بھول نہ جانا۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان اللہ کی رحمت کا احساس دلا کر تمہیں گناہوں پر جری کر دے۔ بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ نافرمانیوں پر سزا دینے والا بھی ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت 8 سے 14۔ عزت قرآن کے ذریعے ملے گی۔ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو عزت حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قبول کرے اور اس نظریے کی سربلندی کے لیے بھرپور جد و جہد کرے۔ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قرآن حکیم ہے۔ اگر قرآن حکیم کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی دعوت کو پھیلایا جائے اور اس کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے تن من دھن لگایا جائے
تو اللہ ایسا کرنے والے سعادت مندوں کو ضرور سرخرو فرمائے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی کتاب کی ناقدری کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو جاری و ساری ہونے سے روکتے ہیں، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے۔ اللہ ہی کل اختیار رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جا رہا ہے وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی سے لپٹی ہوئی جھلی کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ رکوع نمبر 3 آیت 15 سے 26۔ اللہ غنی اور ہم فقیر ہیں۔ تیسرے رکوع میں بندوں کو ان کی اوقات بتائی گئی ہے۔ تمام انسان اللہ کے در کے فقیر ہیں، جبکہ اللہ تمام مخلوقات سے غنی ہے۔ وہ جب چاہے کسی قوم کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ کسی اور کو دنیا کی نعمتوں کا امین بنا دے۔ روز قیامت ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنے عمل کا بدلہ پائے گا۔ کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا۔ ان حقائق سے سبق وہ حاصل کرے گا جس کا ضمیر زندہ ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا، نماز قائم کرنے والا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنے والا ہو۔ رکوع نمبر 4 آیت 27 سے 37۔ اللہ کی قدرت کا حسین کرشمہ، کائنات کی رنگا رنگی۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے میوے، پھل، پہاڑ، انسان اور دیگر جاندار طرح طرح کے رنگوں میں پیدا فرما کر کائنات کو کیا خوب رونق بخشی ہے۔ علم حقیقت رکھنے والے تو اللہ کی قدرتوں کے احساس سے لرزتے رہتے ہیں۔ پھر پیروی کی نیت سے تلاوت قرآن کرنے والے، نماز کے ذریعے اللہ سے لو لگانے والے اور ظاہر و پوشیدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان ہے ہی نہیں۔ قرآن پر ایمان لانے کی توفیق کسی کسی کو دی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ غافل ہیں، کچھ کا معاملہ بین بین ہے اور کچھ نیکیوں میں سبقت کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ طرز عمل اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ انہیں جنت کے حسین باغات عطا فرمائے گا۔ جو بد نصیب قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ اپنی بے عملیوں کی تلافی کر سکیں۔ جواب دیا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں اتنی عمر دی گئی تھی کہ تم اپنی اصلاح کر سکتے تھے، اب اپنے کیے کا مزہ چکھتے رہو۔ رکوع نمبر 5 آیت 38 سے 45۔ گھاٹے کا سودا مت کرو۔ پانچویں رکوع میں واضح کیا گیا کہ اللہ کائنات کے ہر راز سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے سینوں میں کیا راز پوشیدہ ہیں۔ اسی نے کائنات میں انسانوں کو عارضی اختیار دیا ہے۔ ایسے لوگ بدبخت ہیں جو اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس طرز عمل سے وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے بلکہ اپنے لیے ہی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے کئی طاقتور قومیں آئیں، کیا انہوں نے اللہ کو عاجز کیا؟ جب وہ حد سے بڑھنے لگیں تو اللہ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین، قرآن حکیم کا دل۔ رکوع نمبر 1 آیت 1 سے 12۔ حکمت بھرا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے۔ پہلے رکوع میں اعلان کیا گیا کہ حکمت بھرا قرآن پیش کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غافل قوم کی طرف خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ البتہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ تکبر کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کے سامنے موجود وقتی مفادات اور ان کے پیچھے ابا پرستی کے تصورات وہ رکاوٹیں ہیں جو انہیں حق قبول کرنے سے محروم کر رہی ہیں۔ ہدایت وہی حاصل کرے گا جو پیروی کی نیت سے حق کو سنے۔ ایسے لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا اجر بھی۔ معزز سامعین، آج ہم نے سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کے مضامین پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔